اللہ الرحمن الرحیم 16 جون 2018 آج عید الفطر کا دن ہے. مجھے اچانک ایک آیت یاد آئی. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں آیا یہ آیت یاد آئی، لیکن بار یہ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جس سے وہ گزرتے ہیں اور اس سے وہ اعراض کرتے ہیں. اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبق نہیں لیتے. تو میرا آج عجیب بات ہے کہ اس آیت کو لے کر میرا مائنڈ ٹریگر ہو گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی بات کو لے کر مائنڈ ٹریگر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے. صرف حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں تو آپ کو زیادہ پائیں گے نہیں. آپ کو مائنڈ ٹریگر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے تو وہ بس اپنے جہاں رہتا ہے آدمی وہاں سے نکل کر وہاں آیا، وہاں بیٹھ گیا اور درس دینا شروع کر دیا فنی انداز. تو اس سے جہاں تک میرا تجربہ ہے لوگوں کو کچھ ٹیک اوے نہیں ملتا. ٹیک اوے نہیں ملتا. اس کی جڑ یہی ہے کہ ٹریگرڈ مائنڈ نہیں بولتا. بس اس کمرے سے نکلے اس کمرے بیٹھ گئے، ایسے لوگ بولتے ہیں. تو میں اس آیت کو لے کر میں مائنڈ ٹریگر ہوا. اب میں لگا سوچنے تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ ایک بہت ہی یونیورسل لا ہے. ہر آدمی کا رات دن اس طرح گزرتا ہے کہ صبح شام رات دن کوئی باتیں پیش آتی ہیں اس کے آس پاس، اس کے مائنڈ کو ٹریگر کرنے کے لیے. یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جس سے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہو. جب آپ ٹریگر ہوگا تب سوچیں گے. تو اس کو کوئی بڑا خاص سے کوئی جانتے ہی نہیں. مدرسے کی زندگی سے لے کر اب تک کبھی نے سنا بھی نہیں ہے. It requires a triggered mind to understand the real meaning of Quran and Hadith. It requires a triggered mind to understand the real meaning of the Quran and the Hadith. یہ میں نے سنا ہی نہیں کبھی، جبکہ جڑ کی باتیں ہی ہے. جڑ کی بات ہی ہے. میں اپنا ایکسپیرئنس بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، ایک گاؤں میں، اور یتیم ہوگا پیدا ہوتے ہی. میرے گھر کے حالات بہت ہی یعنی ایسے تھے کہ ہر روز مائنڈ ٹریگر کرنے والے اچھے حالات نہیں تھے. تو دیکھیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک فنامنا جس کو میں روزانہ دیکھتا تھا اپنے گھر میں ڈیلی، اور وہ میرے مائنڈ کو ٹریگر کرتا تھا.
ٹریگر کرنا تو ہلکا لفظ اسٹرائک کرتا تھا، ہیمرنگ کرتا تھا. وہ کیا تھا؟ میں جس گھر میں رہتا تھا تو اس میں ایک طرف کی دیوار پوری کی پوری مٹی کی تھی، ایک طرف تو اینٹ کی دیوار تھی، پچھلا حصہ جو تھا وہ پورا کا پورا مٹی کی دیوار تھی. اور آپ تعجب کریں گے کہ وہ دیوار جھکی ہوئی تھی، مٹی کی دیوار جھکی ہوئی ایسے، تو ہر وقت خطرہ گر پڑے. باقاعدہ ایسے جھکی ہوئی تھی. اور اسی گھر میں برسوں رہا، روزانہ اس کو دیکھتا تھا. تو ایک جھکی ہوئی دیوار کے اندر میں رہا، اور وہ کبھی دیوار گری نہیں، یہاں تک کہ میرے بھائی نے پیسہ کما کر گھر گرایا اور پھر بنوایا اس کو پھر سے، تب وہ گری، اپنے آپ نہیں گری وہ. تو دیکھیے انسان دو طریقے سے سوچتا ہے، کانشیس مائنڈ سے، انکانشیس مائنڈ سے. یہ بس وجہ کہ انسان صرف کانشیس مائنڈ سے سوچتا ہے، انکانشیس مائنڈ سے سوچتا ہے وہ. تو میں اس وقت یعنی بچپن سے اس قابل تو نہیں تھا کہ میں کانشیس مائنڈ سے سوچوں، لیکن انکانشیس مائنڈ سے ضرور سوچتا تھا، کیونکہ میرا مائنڈ ٹریگر ہوتا تھا. تو انکانشیس مائنڈ سے میں سوچتا تھا کہ آخر یہ کون ہے اس دیوار کو سنبھالے ہوئے. حتیٰ کہ میں آپ کو عرض کروں 1936 کا واقعہ، 1936 کتنے سال ہو گئے سر اب سے؟ 1936 آپ جانتے ہیں 34 سے کیا ہوا تھا؟ ارتھکویک آیا تھا. ایک دم میری ویوڈ میموری میں کوئٹہ میں آیا تھا، جو اب پاکستان میں. تو کوئٹہ میں ارتھکویک آیا 1936 اور سب میں جگہ سب ہل رہا، وہ دیوار بھی ہل رہی، گرا کچھ بھی نہیں، میرے گھر میں کہیں کچھ گرے نہیں، حالانکہ پورا گھر ہل رہا تھا. کوئٹہ کو زلزلہ بہت اخباروں میں آیا تھا اس زمانے میں. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے منشی محمود علی، وہ شاعر بھی تھے، پورے ایک نظم لکھی تھی اس کوئٹے کے زلزلے پر. تو اب ظاہر ہے کہ میرا مائنڈ یہ سوچتا تھا کہ کون طاقت ہے کہ جھکی ہوئی دیوار کو ارتھکویک آیا پھر بھی وہ سنبھالے ہوئے گر نہیں رہا. اس طرح سے میرے مائنڈ میں کسی اندیکھی اس وقت آئے کہ اللہ پر وہ یقین مجھے نہیں تھا جو آج اللہ کے فضل سے ہے، کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو سنبھالے ہوئے. قیوم معنی سنبھالنے والا، الحی القیوم، سنبھالنے والا. یہ کیسی عجیب بات ہے. بچپن سے تو یہ اس معنی کہ وہ جو سورہ یوسف میں ہے کہ آیتیں دیکھتے ہیں لیکن اس سے سبق نہیں لیتے، یہ اسی میں سے ایک سبق تھا، اسی میں سے ایک سبق کہ دیکھو اس دیوار کو، دیکھو اس دیوار کو، دیکھو.
کوئی قیوم ہے، کوئی حی قیوم ہے. ایسے ایک نہیں، بے شمار واقعات میں دین پیش آتے رہے. میں بالکل چھوٹا تھا تو آپ یہ دیکھ رہے میرا انگوٹھا بالکل کٹ کر نکل گیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک انگوٹھا کٹ کر نکل گیا. یہاں پر میرے سر میں آپ دیکھیں گے یہاں پر ایکس کا نشان ہے، بہت بڑا پھوڑا نکلا تھا یہاں پر. ایسے کتنے سارے واقعات. تو میرا مائنڈ ہمیشہ یعنی ان دی اسٹیٹ آف ٹریگر ہی کی اسٹیٹ میں جیتا تھا. یاد رکھیے جس کی حالات اچھے نہ ہوں، جس کے حالات اچھے نہ ہوں، جس کو صبح شام پرابلم ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت اس کو مائنڈ ٹریگر ہو رہا ہے. تو میرا مائنڈ ہر صبح شام ٹریگر ہوتا رہتا تھا. تو ایک مزاج میرا بن گیا سبق لینے کا. کیونکہ جو آدمی مائنڈ آپ کا مائنڈ جب ٹریگر ہوتا ہے تو سوچتا ہے، جب سوچتا ہے تو کوئی سبق نکالتا ہے. تو میرے مائنڈ نے بچپن سے سبق نکالا کہ کوئی ایسا تمہارا سنبھالنے والا، کوئی ہے تم کو تمہارا قیوم ہے، قیوم سسٹینر. اگر ایسا نہ ہو کیسے ہو جائے؟ اس وقت سے پھر پوری زندگی میری اب تک کی اسی میں گزری ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ جو میرے مائنڈ کو ٹریگر کرتا تھا، ہر دن، اور وہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ منہا موردون، مگر وہ کرتے ہیں اعراض. تو اصل مسئلہ دیکھیے، یہ نہیں کہ کوئی ڈیفیکلٹی پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آئے. اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر اعراض ہو، اعراض یعنی سامنے باتیں پیش آئے اب نہ سوچیں. آپ کو ایکسپیرئنس گزرے لیکن آپ نہ سوچیں. تو اصل مسئلہ کوئی پیش آنے والی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ اعراض ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں کچھ ہوا آپ کے ساتھ، کوئی آپ کے خلاف انوانٹیڈ بات ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی انوانٹیڈ بات ہوئی. اصل بات یہ نہیں ہے، وہ تو ہو گئی، ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا کہ آپ کے اندر اعراض کی ویکنیس ہو کہ آپ دیکھیں مگر سوچیں نہیں، دیکھیں مگر آپ مائنڈ ٹریگر نہ ہو، دیکھیں مگر آپ سبق نہ لیں. Here is the problem. Here is the problem. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. یہ تو دیوار، جھکی ہوئی دیوار کا قصہ تھا، جھکی ہوئی دیوار کا قصہ جو ارتھکویک میں بھی گری نہیں، جو میرے مائنڈ کو ہیمرنگ کرتی رہی وہ دیوار. ہمارا جو گھر تھا، اس گھر میں ایک حصے میں
چھت تھی، ایک حصے میں تو وہی کچی دیوار تھی، ایک حصے میں چھت تھی. تو اس چھت پر میں اکثر چڑھ کر کے آسمان کو دیکھتا تھا. یہ بات اس وقت کی ہے جب کہ آسمان بہت ہی کلیئر ہوا کرتا تھا. اب تو آسمان میں کچھ دکھائی نہیں دیتا آپ کو، اتنا زیادہ پولوشن ہوتا ہے، اتنا زیادہ پولوشن ہوتا ہے. لیکن جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں اس زمانے میں پولوشن تو تھا ہی نہیں، پولوشن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، تب کی بات کر رہا ہوں. تو ڈیلی تقریباً میں اوپر چڑھ جاتا تھا. اور ایک اسی کے ساتھ ایک اور میرا وہ تھا، گاؤں کے باہر ایک ندی تھی چھوٹی سی، وہاں تقریباً وہاں بھی ڈیلی جاتا تھا. تو سن رائز اور سن سیٹ کو دیکھتا تھا. اس زمانے کی بات ہے، سن رائز اور سن سیٹ. ادھر چھت پر چڑھتا تھا رات کو تو گلیکسی دیکھ کر گائے پڑتی تھی، گلیکسی جگمگ 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 جگمگ. اور وہاں جاتا تھا تو وہ سن سیٹ اور سن رائز دکھائی پڑتا تھا. تو ایک بہت ہی بڑی بات جو اس زمانے میں میرے اندر انکانشیس لیول پہ ہوئی، اور اب اللہ کے فضل سے کانشیس لیول پہ ہو چکی ہے، وہ پوری بڑی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے یہ مسلسل سنی ہوگی ایک سیئنگ کہ ان کمپیریزن دیٹ یو انڈرسٹینڈ، ان کمپیریزن دیٹ یو انڈرسٹینڈ. عربی میں اس کو کہتے ہیں تعرف الاشیاء باضدادها، یعنی کسی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کا کمپیریزن تلاش کرو، الٹا پارٹ اس سے کمپیئر کر کے تم سمجھو گے. ان کمپیریزن دیٹ یو انڈرسٹینڈ. تو میں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو بیکار کی باتوں سے خالی رکھیں، جسے آج میرے پاس ایک صاحب کو ٹیلیفون آیا، آج ہی کی بات ہے، وہ گئے ہیں ویسٹ میں، گئے ویسٹرن کنٹریز میں گھوم رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ویسٹرن کنٹریز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، تو ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھ کر میرا حال اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ میں انڈیا واپس جاؤں، چاہتا کہ ہی رہ جاؤں. اب میں ڈیولپڈ کنٹریز میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں، یورپ میں. مجھے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے خیال نہیں ہے کہ میں رہ جاؤں. تو یہی سب کا حال ہے. تو سب لوگ اپنے مائنڈ کو یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ ان کا مائنڈ ٹریگر ہو، موقع ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ آرام چاہیے، آرام گدا چاہیے. مجھے آرام نہیں چاہیے. میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں کہ میں کیلیفورنیا میں ایک صاحب کے پاس تھا جو پیسے والے ہیں. تو رات کو انہوں نے میرے لیے بستر بچھایا، میرا جو کمرہ تھا ان کے گھر میں. تو اس کو کہتے ہیں امریکہ میں فینسی بیڈ، امریکہ میں اس کا نام ہے فینسی بیڈ. تو میرے لیے فینسی بیڈ بچھایا انہوں نے، جو بہت اچھا گدا ہوتا ہے، بہت آرام دہ ہوتا ہے، اور اس میں کئی فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو آپ تعجب کریں گے کہ اس فینسی بیڈ پر میں سو نہیں سکا. کچھ دیر لیٹا، کچھ دیر لیٹا، کروٹ بدلتا رہا، پھر بیڈ سے اتر کر کے نیچے آ گیا فرش پر.
اور رات بنی گزاری فرش پر، بیڈ پر نہیں. اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا آرام دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہی رہنا چاہیے، انڈیا جانا نہیں چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مائنڈ کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ ٹریگر کرے. تو کیا سمجھیں گے وہ سمجھیں گے کیا؟ یہ سب کا حال ہے. ہم بچپن میں جب انگریزی پڑھنا شروع کیا تھا، شروع میں نوجوانی کی عمر میں، تو ایک کتاب ملی تھی ہم کو پڑھنے کے لیے. اس میں نہرو کے بارے میں تھا. نہرو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. اب تک مجھے یاد ہے. نہرو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. اس وقت میں زیادہ نہیں سمجھا اس کو. اب میں کہتا ہوں، اب میں تو الٹا ہوا تھا، میں تو مٹی میں پیدا ہوا، لکڑی میں اور لوہے میں پیدا ہوا. تو سلور اور گولڈ کا اسپون میں جو پیدا ہو، اس کے معنی کہ اس کو کبھی، اس کا مائنڈ کبھی ٹریگر ہی نہیں ہوگا، اس سے اصل ڈیولپ بھی نہیں کرے گی. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا اس کو کبھی ایکسپیرئنس ہی نہیں ہوا. اور میں پیدا ہوا لکڑی اور لوہے میں، تو میں تو صبح شام میں مائنڈ کا ہوتا تھا. تو میں سوچتا ہوں کہ نیچر نے آپ کے لیے جو انتظام کیا ہے، نیچر نے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ کو صبح شام کچھ پرابلم ہو. قرآن میں ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. کئی آیتیں ایسی ہیں کہ انسان کو انہیں مصیبت میں پیدا کیا، ٹریبل میں پیدا کیا، ڈیفیکلٹیز میں پیدا کیا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ مصیبت پڑے اور ہاں آیا کرے. وہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی مائنڈ ایسے حالات آپ کے ہوں کہ آپ کا مائنڈ بار بار ٹریگر ہو تاکہ سوچنے کو انہانس کرنے کے لیے. یہ سب واقعات سے ہوتے ہیں کہ سوچنا بڑھے، آپ کا سوچنا بڑھے. آج میں عجیب ایک بات میرے مان میں آئی کہ غار ہرا سوچا میں، جیسے یہاں میں آیا تو اسے غار ہرا یاد آیا. غار ہرا ایک سیکولرزم کا جگہ تھی، سیکولرزم. تو غار ہرا کو جس نے دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ غار ہرا میں کوئی لیول مسطح جگہ نہیں ہے، ایک دم نیچا اونچا. آپ پاؤں پھیلا کر کے آرام سے لیٹ نہیں سکتے. غار ہرا میں آپ پاؤں پھیلا کر آپ آرام سے لیٹ نہیں سکتے. وہاں پر رسول اللہ جاتے تھے بغیر بستر کے، اور مصیبتوں سے لیٹتے ہوں گے. تو ہر آن آپ کا مائنڈ ٹریگر ہی رہتا تھا. تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا جو پوری ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. وہ ہنری پرین نے لکھا ہے، یہ بات کئی بار میں نے سنائی ہے آپ کو، کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب. دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہسٹری، پوری ہسٹری کے نمبر 1 لکھے گئے. جو بک ہے آپ نے دیکھا ہوگا، دا 100. تو اس مصیبت میں جینے کے لیے جو وہاں ٹریگر ہوتا تھا، بار بار ٹریگر ہوتا تھا. یاد رکھیے مصیبت اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز مصیبت نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے مصیبت، کچھ ہوتا ہی نہیں. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، ارے بڑی بڑی مصیبت ہے، ارے بڑی بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ
حالات جب شدید ہوں تو آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے، تب باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ رسول اللہ نے ماسٹر فارمر دریافت کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس لیے کہ حضرت مسیح کے دین توحید کو زندہ کریں، تو ہم علماء مانتے ہیں وہ حضرت مسیح کا حضرت ابراہیم کے دین توحید کو زندہ کریں۔ تو جب رسول اللہ آئے مکہ میں تو کیا حالت تھی؟ حضرت ابراہیم کو بنائے ہوئے کعبہ جو تھا اس میں سارے عرب کے بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے عرب میں ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا قدیم زمانے میں، تو ہر قبیلے کا بت وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ آپ غور کیجئے کتنا پرووکیٹو سین تھا یہ اس پیغمبر کے لیے، اس لیے آیا تھا کہ ابراہیمی کعبہ کو پاک کرے، اس کو صاف ستھرا کرے۔ کتنا پرووکیٹو سین ہوگا، لیکن ماسٹر فارورڈ نکالا آپ نے سوچا کہ یہ جو کعبہ میں جو بت رہتے سارے، اس کی وجہ سے سارے عرب کے لوگ آتے ہیں یہاں پوجنے کے لیے، سارے عرب کے لوگ، پورے عرب کی گیدرنگ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھ کو مکہ میں بیٹھے بیٹھے پورا عرب کا آڈینس مل رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ بتوں کی پریزنس جو تھا کعبہ میں، بتوں کے پریزنس کو اور اس کی وجہ سے آنے والے بت پرستوں کو ڈیٹیچ کیا، دونوں کو ڈیلنگ کیا، اس کو سائڈ میں رکھ دیا، اور یہ دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، ہم کو سارے عرب میں بیٹھے بیٹھے آڈینس مل رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں کسی نے اتنا بڑا پرابلم نہیں سوچا کہ پرابلم کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہو اور اس کو ڈیلنگ کر کے سوچنا۔ یعنی حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ بت خانہ بنا دیا تھا، سارے عرب کا بت، اس کی وجہ سے ہر دن وہاں پر گیدرنگ ہوتی تھی بت پرستوں کی، سارے عرب کے بت پرست ڈیلی۔ تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ تو یہیں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی گیدرنگ ہی ہو رہی ہے مکہ میں، تو آپ نے ڈیلنگ کیا کہ بت پرستوں کو الگ کیا اور آڈینس کو الگ کر کے سوچا۔ تو جو لوگ کہ بتوں کا پرستار کے سے ہوا کرتے تھے، ان کو آپ نے آڈینس کے طور پر دیکھا۔ یہ ایک ایسا ماسٹر فارمولا ہے جو ہسٹری میں کسی نے سوچا نہیں۔ تو کیسے ہوا؟ آپ اگر آپ آج کل کے لیے جائیں تو غار حرا ضرور دیکھیے گا کہ بالکل عجیب غریب قسم کا ایک گڑھا، سمجھیے گڑھا ایک ہے، اور نیچے اونچا، اس میں آپ نہ آرام سے سوئے نہ آرام سے بیٹھے، اس میں جاتے تھے آپ۔ اس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ جو ٹریگر ہوا روزانہ، تو اتنی بڑی بات آپ سوچ پائے۔ تو میرا ذاتی تجربہ اور اسلام کی تاریخ دونوں بتاتی ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کو سوچو، اپنے پرابلم کو نہ سوچو، کیونکہ اللہ کے نقشے میں جو چیز تم پرابلم سمجھتے ہو، اللہ کے نقشے میں وہ اپرچونٹی ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی پرابلم پیش آئے، کوئی مصیبت پیش آئے، تو ہمیشہ اس کو اللہ کے پلے میں رکھ کر سوچو۔ کیا معلوم جو چیز تم سمجھ رہے ہو پرابلم، وہ اللہ کے نقشے میں اپرچونٹی ہو۔
تو جو خالق سماوات و ارض ہے، جو پلان جس نے کیا ہے اس زمین و آسمان کو، جو چلا رہا ہے اس کو، جو قیوم ہے، تو اس کے نظر سے دیکھو. جس چیز کو تم سمجھ رہے ہو پرابلم، اس کی نظر سے وہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ نے کعبہ، رسول اللہ نے غار حرا میں جو ایک دم پتھر تھے اور کوئی آرام نہیں تھا وہاں پر، اس کو اللہ کے پلان کے لحاظ سے دیکھا. تو وہ تھا آپ کے مائنڈ کو ٹریگر کرنا اور پھر آپ کو سپر فارمولا تک پہنچانا. کعبہ میں بت سارے تھے، اس کو بھی آپ نے اس طرح سے دیکھا کہ سارا عرب آڈینس آپ کے پہنچ، آپ کے دروازے تک پہنچا دیا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ آج عید کے دن آپ لوگ یہ طے کیجیے کہ ہر چیز کو آپ خالق کی نظر سے دیکھیں گے، اپنی نظر سے نہیں. ایک ہی چیز کا فیصلہ کیجیے آج عید الفطر کے دن کہ آپ ہر چیز کو، چاہے فیملی کا معاملہ ہو یا فیملی کے باہر کا معاملہ ہو، ہر چیز کو دیکھیں گے جو کریٹر ہے، جو پلانر ہے دنیا کا، اس نظر سے دیکھیں گے. کیا معلوم جس کو آپ دیکھ رہے ہیں مائنس سینس میں، وہ پازیٹیو سینس میں ہو، وہ خالق کر در. یہ آپ کو کرنا ہے. اسی بنیاد پر اپنی پلاننگ کیجیے، اسی بنا پر سوچیے، اسی بنا پر اپنے مسئلے کو حل کے خانے میں ڈالیے. یعنی اپنی وے آف تھنکنگ کو بدلیے. آج آپ یہ فیصلہ کیے کہ ہم اپنی وے آف تھنکنگ کو بدلیں گے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو اللہ کے کھانے میں ڈالیں گے. جیسے میرے گھر میں دیوار کی مٹی کی کچی دیوار جھکی ہو تو کبھی بھی گر جائے گی، کبھی صبح شام. لیکن میں انڈر کمپلشن، میں یہ نہیں کہتا کہ اتنا سمجھدار تھا میں، انڈر کمپلشن میں نے اس کو برداشت کیا. انڈر کمپلشن میں نے اس کو انتظار کھانے میں ڈال دیا. انڈر کمپلشن میں نے اس کو انتظار کھانے میں ڈال دیا. تو آپ غور کیجئے کہ اس سے مجھے کتنا بڑی سوچ ملی، کتنی بڑی سوچ ملی. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی اس وقت اتنا سوچ سکتا تھا، ایسا نہیں، لیکن ایسا کمپلشن کریٹ ہوا کہ مجھے اس کو صبر کرنا پڑا، اس کو تو اتنا بڑا فائدہ ہوا. تو آج کا دن جو ہے آپ کے لیے نئے فیصلے کا دن ہونا چاہیے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے آج جو عید الفطر کا دن ہے کہ ہر معاملے کو آپ ڈالیں گے اللہ کے کھانے میں، اور انشاءاللہ وہ آپ کا اللہ کے کھانے میں ڈالنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.